جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ٹائم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں راشد قادری صاحب، ٹھیک ہے، اور ان سے ہم نے کچھ معلومات لینی ہے، جانکاری لینی ہے۔ اور آج کل جو طلاق کا رجحان بہت بڑھ چکا ہے، اس حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ جو ہے نا عوام کو بھی بتایا جائے اور ہمیں خود بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم نے راشد صاحب کو جی بلایا جی ہے، اور جو ہے ان سے ہم نے پوچھنا ہے کہ جو طلاق کی ریشو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ کیسے گئی ہے اور اچھا کیا معاملات ہیں۔ تو بات کرتے ہیں راشد صاحب سے۔ جی راشد بھائی۔ اچھا مجھے صاحب اس میں آپ نے آج کا موضوع جو ہے بہت ہی اہم موضوع اس دور کے حوالے سے آپ نے سلیکٹ کیا ہے۔ یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اگر جو ناظرین ہیں وہ بھی پوری ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو میری کلیریفیکیشن ہو جائے گی، ان کا مائنڈ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا اس جی معاملے میں، کیونکہ یہ ایک واحد چیز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال قرار دی ہے، اور جی اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی یہ ناپسندیدہ ترین حلال چیزوں میں سے ہے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریشو جو بڑھ گئی ہے، اس میں سب سے پہلی کچھ چیزیں ہیں میں جو سٹیپ وائز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ عدم برداشت۔ ٹھیک۔ جو آج کل لڑکیاں اور لڑکے ہیں ان کی شادی ہوتی ہے، وہ فل میچیور نہیں ہوئے ہوتے، اوکے۔ اور دوسرا ان کی تربیت ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ان کی عدم برداشت جو ہے نا، وہ ان کو برداشت نہیں ہوتا کہ میرے شوہر نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا ہے، میری ساس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا ہے۔ جو عام روٹین میں گھر کے اندر مسائل چل رہے ہیں جی وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ یہ مسائل جو ہوتے ہیں، یہ گھریلو مسائل جو ہیں، ان کا حل گفت و شنید ہے۔ جی اگر آپ گھر کے اندر بیٹھتے ہیں، بیوی نے شوہر کو کچھ کہہ دیا ہے تو شوہر برداشت نہیں کرتا، بالکل۔ شوہر نے بیوی کو کچھ کہہ دیا ہے، بیوی برداشت نہیں کرتی۔ اب اس میں سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے نا وہ برداشت اپنے اندر لانی پڑے گی، جو میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صبر جو ہے نا آپ کو آپ کی زندگی میں ہر ایک چیز میں آپ کے کام آئے گا۔ بالکل۔ نئی نئی شادی ہوتی ہے، اس وقت معیار جو ہے ایک دوسرے سے توقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے، شوہر کو بیوی سے ہوتی ہے۔ جی پھر وہ توقعات آہستہ آہستہ جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی اور بیوی کے آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح بیوی دیکھتی ہے کہ میری نند نے یہ پہنا ہوا ہے، میری دیورانی نے یہ پہنا ہوا ہے، میرے جٹھانی نے یہ کیا ہوا ہے، میری فلاں بہن نے یہ کیا ہے، میری فلاں کزن کے پاس یہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ ان چیزوں سے جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ کسی کا منہ لال دیکھ کر اپنے منہ پہ تھپڑ مار کے چپیڑے مار کے لال نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ اسی طرح اگر آپ پانچوں انگلیاں جیسے برابر نہیں ہیں، اسی طرح ایک گھر کے اندر اگر 4 یا 5 بھائی ہیں وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے انکم کے لحاظ سے۔ بالکل۔ کسی بھائی کی انکم زیادہ ہوگی، کسی کی کم ہوگی، کسی کی بالکل کم ہوگی، اور کسی کی بے حساب ہوگی۔ ایک ریزن یہ ہے کہ جب لڑکیاں دیکھتی ہیں میری جٹھانی میری دیورانی کو، اپنی ننند کو، تو ان چیزوں کو دیکھ کے احساس کمتری پیدا ہوتی ہے۔ جی ایک ریزن یہ ہے۔ تو ایک آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں، سوری۔ جی جی تو یہ جو ریزن ہے تو یہ تو ماں باپ کی تربیت پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ماں باپ نے جو ہے اپنی بیٹی کی تربیت کیا کی، ٹھیک ماں ہے۔ باپ نے پھر بالکل، کیونکہ دیکھیں اگر تربیت اچھی ہوگی تو وہ کبھی بھی جو ہے نا حرص نہیں کرے گی، ڈیمانڈ نہیں کرے گی۔ اصل میں نا ہماری دین سے دوری جو ہے نا، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری دین سے دوری ہے۔ ہم بچیوں کو زور دیتے ہیں کیا جی قرآن پڑھو، بالکل ٹھیک ہے قرآن پڑھنا چاہیے، بچوں کو زور دیتے ہیں قرآن پڑھو۔ کبھی ہم نے یہ زور دیا ہے کہ تم لوگ قرآن بما ترجمہ پڑھو؟ نہیں کبھی۔ ہم نے کبھی یہ زور دیا ہے کہ تم قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھو؟
ہم زور نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ایک دفعہ رٹا لگا لے, اس کو قرآن پاک پڑھنا آتا اور نماز پڑھنی آتی ہو, بس اتنا بہت ہے. یہ بھی میں مڈل کلاس لیول کے لوگوں میں دیکھتا ہوں. جو مڈل سے اوپر کے لیول کے لوگ ہیں ان کو نادرا بھی نہیں آتا. اگر نادرا آتا بھی ہے تو وہ میرے خیال سے سالوں سال جو ہے وہ قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, اور درائی بھی نہیں ہوتی. ترجمہ ایک دفعہ اگر قاری صاحب عربی رکھ بھی کی, لیا ہاں جی, تو اس تلفظ کے جو ہے بعد ان کا وہ بھی ایک الگ, یہ پورا ایک الگ چیپٹر ہے, اس پہ انشاءاللہ پھر ہم کبھی بات کریں گے. دوسرا ایک اہم کردار جو ہے, جیسے ایک پہلا کردار ہو گیا والدین کی تربیت, بالکل. دوسرا آ گیا عدم برداشت, تیسرا جو اہم ترین کردار ہے ہمارا میڈیا, ہماری ڈرامے, ہماری فلمیں, یہ انتہائی اہم ترین رول پلے کرتی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر. آپ جب آج سے 15-20 سال پرانے ڈرامے اٹھا لیں, پرانی فلمیں اٹھا لیں, ان کے موضوع کیا تھے؟ ان کے موضوع یہ ہوا کرتے تھے کہ آپ نے اپنی ساس کی جا کے خدمت کرنی ہے, بالکل. آپ نے اپنی سسر کی خدمت کرنی ہے, بالکل. آپ نے اپنے جیٹھ کی خدمت کرنی ہے, آپ نے جس فیملی میں جانا ہے اس فیملی کا حصہ ہو جانا ہے. اور ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہوا کرتا تھا جو والدین اپنی بیٹی کو رخصتی کے ٹائم پہ کہا کرتے تھے, وہ یہ ڈائلاگ ہوا کرتا تھا. ڈراموں کے اندر بھی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں, فلموں کے اندر بھی یہ ڈائلاگ ایک بڑا مشہور ہوا کرتا تھا کہ آپ بیٹی اب تو یہاں سے ڈولی میں جا رہی ہے تو جنازے میں واپس آنا ہے تمہیں. یہ جو لڑکی کے مائنڈ میں بٹھا دیا جاتا تھا نا, اس سے لڑکی میں برداشت پیدا ہوتی تھی. زیادتیاں ہوتی ہیں, بے شک زیادتی ہوتی ہیں. جیسے ابھی آپ نے ڈسکے میں دیکھا کہ ساس نے اور ننند نے مل کے اپنی بہو کو اور ننند نے اپنی بھابھی کو کاٹ دیا. اتنا ظالمانہ رویہ, اتنا سفاک قتل کیا اس کا. ٹھیک ہے, بالکل ہوتا ہے. یہ جو ریشو ہے نا, یہ ریشو انتہائی کم ہے. اصل ہمارے یہ جو ڈرامے آج کل چل رہے ہیں نا, کیا ہے جی, ڈراموں میں ہم آج کل کیا دکھا رہے ہیں؟ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ڈراموں میں یہ چل رہا تھا. آج کل کیا چل رہا ہے کہ ادھر سے لڑکے کی شادی ہوتی ہے, ادھر سے لڑکے کا کسی اور کے ساتھ افیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ادھر سے لڑکی کی شادی ہوتی ہے, ادھر سے لڑکی کا کسی اور کے ساتھ افیئر ہو جاتا ہے. طلاق ہوتی ہے اور لڑکی کو وہ دکھاتے ہیں کہ جناب لڑکی بڑی, طلاق کے بعد جو ہے وہ بڑی پورے اعتماد ہو گئی ہے اور اپنا بزنس کر رہی ہے, اپنی اب فیکٹری لگا لی ہے اس نے اور اپنی بڑی خوشحال زندگی گزار, یعنی کہ ترقی کر رہی ہے, وہ ترقی کر رہی ہے. کیا جی, طلاق ہو گئی ہے, طلاق ہونے کے بعد وہ ترقیاں کر رہی ہے. ہم جب یہ دکھائیں گے, یہ چیزیں دکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی سب کچھ ہوگا. طلاق کی ریشو میں اضافہ ہوگا. جب ہم یہ بتائیں گے کہ بی بی جب تمہیں طلاق ہونی ہے, تم نے اپنے گھر جانا ہے, اپنی بھابھیوں کے ٹکڑوں پہ پلنا ہے, تم نے اس نے تمہیں کھانا بھی دینا ہے تو جوتیوں میں رکھ کے دینا ہے, تو وہ لڑکی کبھی بھی طلاق کی طرف نہیں جائے گی. کیوں؟ اس کو پتا ہوگا ماں ہے کیئر کرے گی اس کی, باپ ہے کیئر کرے گا اس کا, اس کی. جب ماں اور باپ اس دنیا فانی سے جانا ہے, ہر کسی نے جانا ہے, جب وہ چلے گئے اس کے بعد وہ بہن جو اپنے بھائی کے گھر پہ پڑی ہوگی, حالانکہ وہ اس کے باپ کا گھر تھا, اپنی بھائی کے گھر پر ہوگی وہ اس وقت, تو اس کی بھابیاں کیا کریں گی؟ بس آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ برداشت ہی نہیں ہے. اگر ساس نے برداشت کچھ نہیں ہے, کہہ دیا, والدین کی تربیت نہیں ہے, شوہر نے کچھ کہہ دیا, پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ صرف ایک سائڈ پہ تربیت نہیں ہے, لڑکے کی بھی تربیت نہیں ہے صحیح. اچھا, ایک اور میرے آپ سے بات کرنی ہے کہ جو ہے اب ایک لڑکا ہے, اس کی سیلری بالکل تھوڑی سی ہے, جسے وہ بالکل ماں باپ کو بہت مشکل سے پورا کر رہا ہے. اس کی ایک شادی کر دی فوراً ہی, اس کے بعد جو ہے اب اس نے ماں باپ کو بھی دیکھنا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے اپنی وائف کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. بڑی اچھی بات کی ہے. میں آپ کی بات اس کو اس لیے میں روک رہا ہوں آپ کو کہ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نکاح کے ذریعے اپنا رزق تلاش کرو. بالکل, بے شک. ٹھیک ہے, جب آپ شادی کرتے ہیں نا, آپ کا اللہ تبارک تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے. بالکل, جو آپ کے گھر میں آتی ہے اس کا رزق ساتھ آتا ہے, بلکہ اس کی وجہ سے آپ کا رزق بڑھتا ہے. یہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. ہمارے دین میں یہ ہے کہ
جو اولاد ہے وہ مرد کی قسمت میں ہے، رزق جو ہے وہ عورت کی قسمت میں ہے، عورت اپنا رزق لے کر آتی ہے۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں جلدی کرو، بالکل، کہ 18 جیسے ہی بالغ ہو ان کی شادی کر دو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ ویل سیٹلڈ ہو تب شادی کرو، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ اصل میں ہمیں جو ہے نا رسم و رواج نے جو ہے نا وہ گھیر لیا، اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ میرے خیال سے لگتا ہے کہ جو شادی جو ہے نا کم عمر میں اگر کر بھی رہے ہیں، اس کا جو آمدنی ہے، مین میں آمدنی کی بات کر رہا ہوں، کہ آمدنی بہت جو ہے نا کنسیڈر کرتی ہے، بالکل کہ کنسیڈر کرتی ہے آمدنی جو ہے۔ جو عورت آ رہی ہے وہ آپ یعنی کہ ماں باپ سے اتنی یعنی کہ وہ نہیں رکھے گی جتنی آپ سے وہ جو میں ہے نے پہلے بات کی کہ توقعات جو ہے نا وہ لڑکی کی بھی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں اور لڑکے کی بھی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں، وہ دونوں طرف سے توقعات پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ کہا کیا شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے، یہ اسی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنا ایک بجٹ بنانا ہے، اس بجٹ کے اندر آپ نے رہنا ہے اور اس بجٹ کے اندر ہی گزارا کرنا ہے، محنت کرنی ہے رزق حلال کمانے کی۔ ٹھیک ہے، جب آپ محنت کرتے ہیں اور رزق حلال کماتے ہیں آپ کے گھر میں برکت رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عدم برداشت بات گھوم کے واپس عدم برداشت کے اوپر آ جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اور معاملات بھی تو ہیں نا جو ڈیورس کی طرف لے کے جاتے ہیں، رشتہ دار، ماں باپ کی تربیت تو ہو، شادی ہوگی، اس کے بعد جو ہے اب پھوپھیاں ہو گئی، خالائیں ہو گئی، جب یہ آپس میں ملتے ہیں اس وقت بھی بہت سی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جو ہے نا وہ ڈیورس کا سبب بن سکتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، مگر اس میں بھی بات پھر وہی آ جائے گی کہ تربیت کی۔ اگر ماں باپ نے اپنی بچوں کی تربیت اچھی کی ہوگی تو وہ اپنے ماں باپ کی بات سنیں گے بجائے اپنے رشتہ داروں کے۔ اور ہر جگہ پہ رشتہ دار برے نہیں ہوتے، کہیں پہ بہت اچھے رشتہ دار ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جو صلح کروانے کے معاملات میں رہتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم کا یہ بھی فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ صلح کروانے والا جو ہے وہ شہید کا رتبہ رکھتا ہے، جو صلح کروانے والا ہے۔ اس لیے میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ جہاں پر آپ کو لگے کہ کہیں پر معاملات خراب ہو رہے ہیں تو خدا را آپ صلح کروانے والوں میں شامل ہونا، آپ دوسری سائڈ پہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کروانے والوں میں کھڑے نہ ہونا، آپ اس سائڈ پر ہونا جس سائڈ پر صلح کروانے والے کھڑے ہوں۔ جی راشد، بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا آپ نے جو ہمیں کچھ باتیں بتائی۔ اچھا راشد صاحب، ایک بات رہ گئی تھی بیچ میں کہ جب قیامت سے پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی آپ بتا دیں ذرا کہ یہ کیا بات ہے اور یہ کئی سالوں پہلے بات ہوئی ہے اور اب اس دیکھیں اس کے متعلق میں آپ کو بڑی ہی آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا ہے۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ اب سوال ہے کہ بیویوں کے ساتھ زنا کیسے کریں گے؟ جیسے آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ جی فلاں کو طلاق ہوئی تھی اور ایک مولوی نے فتویٰ دیا کہ طلاق واقعہ ہو گئی ہے، دوسرے نے کہا نہیں ابھی طلاق نہیں ہوئی۔ بالکل، وہ اٹھتے ہیں تیسرے کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے ہاں جی طلاق ہو گئی ہے، وہ پھر اٹھ کے چوتھے کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی طلاق نہیں ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک مولوی کہہ دیتا ہے کہ جی طلاق ابھی اس نے 3 آپ کو لکھ کر نہیں بھیجی تو طلاق نہیں ہوئی، 3 ایک ابھی آپ نے طلاق لکھی ہے، پھر 1 مہینے بعد دوسری لکھنی ہے، پھر 1 مہینے بعد تیسری لکھنی ہے، یہ آپ کے ملک کا قانون ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت میں آپ مجھے بتائیں کہ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جناب ابو طالب علیہ السلام جو مولا علی کے والد ہیں، انہوں نے حضرت اماں جان ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کروایا تھا۔
کیا انہوں نے کوئی لکھ کر کروایا تھا؟ نہیں، زبانی کلام زبانی. نکاح ہوا تھا. ہوں. ٹھیک ہے. پہلے بھی نکاح جو ہے شریعت جو کہتی ہے وہ نکاح زبانی ہے. ہوں. اس کے بعد طلاق جو ہے وہ بھی زبانی ہے. اسی لیے یہ حدیث مبارکہ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ آج کے دور کے اوپر اس لیے فٹ ہوتی ہے کہ یہ کسی ایک فرقے کے مولوی کے پاس جاتے ہیں کہ بھی میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا تھا طلاق ہے، 3 دفعہ یہ لفظ بول دیا، تو مجھے بتائیں یہ طلاق ہو گئی کہ نہیں. جو فرقہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اور میرے آقا کریم کی پیروی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی طلاق ہو گئی ہے. اور ایک اور بات، آپ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے یہ بھی بتائیے کہ جیسے کہ فور ایگزامپل جب میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، فون پہ، اس کے بعد جو ہے وہ یہ ورڈ بول دیتا ہے غصے میں، تو کیا اچھا، وہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، طلاق جو ہے نا وہ ہمیشہ بندہ غصے میں دیتا ہے. یہ کیا کہہ دیتی ہیں آ کے مولوی صاحب کے پاس، ایک فرقے نے، جیسے میں نے آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس نے کہا جی طلاق ہو گئی ہے، دوسرے کے پاس گئے، اس نے کہا نہیں جی ابھی طلاق نہیں ہوئی. کیوں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے غصے میں طلاق دی ہے. طلاق غصے بھائی میں، طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے. کون ہنستے ہوئے طلاق دیتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. کوئی بھی نہیں. کسی نے آج تک دی ہو کہ بھی ہاں 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 میں تمہیں اس طرح کرتا ہوں؟ نہیں ہوتا. نہ اس کا کوئی غصے میں گواہ، ہوتی ہے. نہ کچھ. طلاق کے لیے کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. نکاح کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے. وکیل، لڑکی کے وکیل کی ضرورت ہے. وکیل اس کے والدین ہیں. جب تک وہ موجود نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور موجود نہیں ہے، تو نکاح بھی نہیں ہوتا. یہ بھی ایک ریزن ہے جو آپ کہتے ہیں نا کورٹ میں جا کے کورٹ میرج ہو گئی ہے اور وہ نکاح ہو گیا ہے. یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کرنا، یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے. کیونکہ وکیل کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا لڑکی کا. اور وکیل کون ہے؟ اس کے ماں باپ، اس کے بھائی، جو اس کے ساتھ محرم ہے وہ اس کے وکیل ہیں. اگر وہ ان وکیلوں میں سے کوئی موجود نہیں ہے تو یہ نکاح نہیں ہوتا، یعنی کہ تو وہ زنا ہوتا ہے. یہی چیز ہے جو زنا کی طرف جو ہے، یہی چیزیں ہیں جو میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. تو میرے بھائی خدا را قیامت نزدیک ہے ان نشانیوں کے مطابق. ٹھیک ہے، ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، امام مہدی نے آنا ہے، میرے آقا کریم کے شہزادوں نے آنا ہے، میرے مولا علی کے شہزادے نے آنا ہے. ابھی انہوں نے آنا ہے، بالکل آنا ہے، مگر نشانیاں پوری ہوتی جا رہی. بالکل. نہیں راشد بھائی، بہت اچھا لگا، بہت سمجھنے کو ملا آپ سے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کوئی ہوگا تو پھر آپ سے جو ہے نا ریویو کر کے آپ کو جی الحمدللہ. بلائیں. بہت الحمدللہ. اوکے.